میرا کردار نہ بچتا، میرا اسلام نہ بچتا، میرا دین نہ بچتا، میری شریعت نہ بچتی۔ بس علماء نے کہا ہے یہاں پر آ کر کہ دین اسلام نبوی الحدوث ہے، نبوی الحدوث ہے، حسینی البقا ہے، کہ اسلام آیا ہے رسول خدا کے ذریعے، اسلام کا ہونا ہے رسول خدا کے ذریعے، وہی آئی رسول خدا پر، شریعت کی تشریح کی رسول خدا نے، لیکن اسلام کو بچایا حسین ابن علی نے۔ نبوی الحدوث ہے اسلام، حسینی البقا ہے اسلام، اور یہی حدیث کا معنی ہے الحسین منی، کہ حسین کا نسب مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میرے اسلام کا بقا، میری شریعت کی بقا، میرے دین کا بقا سب کچھ حسین ابن علی کی طرف سے ہے۔ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، جس طرح کہ کربلا کے بارے میں یہی ہے کہ کربلا حسین الحدوث ہے لیکن زینبی البقا ہے۔ کربلا حادث ہوئی تو حسین کے ذریعے، کربلا پیدا ہوئی تو حسین کے ذریعے، کربلا بپا ہوئی تو حسین کے ذریعے، لیکن کربلا کو بچایا زینب عالیہ نے۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں ہے، اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے، اسلام کی اگر آج ہم شریعت زندہ ہے، اگر آج دین زندہ ہے، وہ جو سلسلہ نسب سے بلند ترین شخص ہے، اللہ کا رسول وہی کہہ رہا ہے، حسین حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ حسین ہم سب گواہی دے رہے ہیں، علی سے لے کر آدم تک سب گواہی دے رہے ہیں، زہرہ مرضیہ سے لے کر حضرت حوا تک سب گواہی دے رہے ہیں، اور بعد کے ائمہ نے تو زیارت پڑھ کر گواہی دی ہے۔ حسین ہم گواہی دیتے ہیں جیسے نماز تو نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی، جیسے زکوٰۃ تو نے دی کسی نے ایسی زکوٰۃ نہیں دی، جیسے امر بالمعروف تو نے کیا کسی نے نہ کیا، جیسے نہی عن المنکر تو نے کیا کسی نے نہ کیا۔ اسلام بچا ہے تو حسین تیری وجہ سے، شریعت بچی ہے تو حسین تیری وجہ سے۔ اچھا یہ تو مسلمان ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کا تو اسلام بچایا امام حسین علیہ السلام نے، مسلمان تو سلام کرے امام حسین، کیوں؟ اس لیے کہ محسن ہے مسلمان کا امام حسین علیہ السلام، لیکن یہ عیسائی کیوں سلام کر رہے ہیں، یہ یہودی کیوں سلام کر رہے ہیں، یہ ہندو کیوں سلام کر رہے ہیں؟ سب کیوں حسین ابن علی کو اپنا محسن جانتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے ایک شریعت کو نہیں بچایا، حسین نے پانچوں شریعتیں بچائی ہیں، پانچوں شریعتیں۔ سب سے پہلی شریعت حضرت نوح کے دور میں آئی، حضرت نوح سے پہلے کوئی مستقل شریعت نہیں تھی، احکام تھے اسلام کے لیکن کوئی شریعت نہیں تھی اس سے پہلے۔ حضرت نوح کے دور میں پہلا اجتماع آیا، پہلے شہر آباد ہوئے، پہلی شریعت نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے دور میں وہ شریعت ناسخ ہو گئی، حضرت شریعت اپنا منسوخ ہو گئی، حضرت ابراہیم کی شریعت آ گئی۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ تک، حضرت ابراہیم کی شریعت کو بعض علاقوں میں منسوخ کیا گیا، پھر حضرت موسیٰ کی شریعت آ گئی، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کی شریعت آئی، پھر چاروں شریعتیں ختم ہو گئیں، اللہ کے رسول کی شریعت محمدی آ گئی، پرانی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، یہ شریعت آ گئی۔ لیکن ان سب شریعتوں میں کچھ احکام تھے جو مشترک تھے، اور حسین ابن علی نے ایک شریعت کو نہیں، ان پانچوں شریعتوں کو بچایا ہے کربلا میں۔ غور کریں، اگر حضرت نوح کی شریعت کا نام بچا ہے تو وہ بھی حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر حضرت موسیٰ کی شریعت بچی ہے تو وہ بھی حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر حضرت ابراہیم کی شریعت بچی ہے تو وہ بھی حسین ابن علی کی وجہ سے، اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول خدا کی اپنی شریعت باقی ہے تو حسین محسن ہے پانچوں شریعتوں کا، حسین محسن ہے ہر شریعت کا۔ اس لیے ہر شریعت کا فرد آ کر دعا کرتا ہے، ہر شریعت کا فرد آ کر حضرت نوح خود سلام پیش کرتا ہے، حضرت ابراہیم خود سلام پیش کرتا ہے، حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ خود سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا رسول خود کہہ رہا ہے کہ میری شریعت بچانے والا حسین ہے، میرا نظام بچانے والا حسین ہے۔ اچھا یہ تو شریعتوں کا مسئلہ، اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ پیش آیا، کچھ افراد جو شریعت کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، انسانیت کو مانتے ہیں فقط کچھ اقدار کے لحاظ سے، کچھ دیکھتے ہیں کہ عزت ہے ہمارے پاس، غیرت ہے ہمارے پاس، حمیت ہے ہمارے پاس، وہ کیوں سلام کرتے ہیں حسین بن علی کو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو شریعت کے ماننے والے وہ تو سلام کریں، وہ تو اپنا محسن جانتے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعتوں کو بچایا حسین بن علی نے، لیکن یہ ہندو کو سلام کر رہا ہے، یہ کمیونسٹ کیوں آ کر سلام کر رہا ہے؟
اس لیے کہ جو ان کے پاس بچا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی حسین کے صدقے میں ملا ہے، جو بھی ان کو ملا ہے کہ ملا۔ آج پوری کائنات میں اقدار کو دیکھ لیں، عزت اقدار ہے، عزت قدر ہے، لوگ عزت چاہتے ہیں، کوئی بے عزتی نہیں چاہتا، لوگ غیرت چاہتے ہیں، لوگ آزادی چاہتے ہیں، لوگ شرافت چاہتے ہیں، اور سب دیکھتے ہیں جب عزت کی طرف، دیکھتے ہیں آزادی کی طرف، دیکھتے ہیں غیرت کی طرف، سب کہتے ہیں اگر حسین ابن علی نہ ہوتا تو یزید سب کچھ ختم کر چکا تھا۔ اگر آج عزت باقی ہے تو حسین ابن علی کے صدقے میں، اگر آج شرافت باقی ہے تو حسین ابن علی کے صدقے میں، آج اگر آزادی مل رہی ہے، میں نے کل کہا تھا، گاندھی نے یہی تو کہا تھا نا، مجھے آزادی چاہیے تھی، انگریز سے آزادی چاہیے تھی۔ میں حسین ابن علی کو امام نہیں مانتا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے یہ راستہ حسین کا ہے جو مجھے آزادی دلا سکتا ہے، یہ راستہ علی کے بیٹے کا ہے، یہ راستہ حضرت زینب کا ہے، مانتا نہیں، امام نہیں مانتا، لیکن آزادی کا امام مانتا ہے، حریت کا امام مانتا ہے، عزت کا امام مانتا ہے۔ ایک اور عالم، ایک ڈاکٹر یا پروفیسر تھا اپنا ہندو، اس سے کسی نے پوچھا تجھے کیا ہے تو سلام کرتا ہے حسین ابن علی کو؟ اس نے کہا سادہ سا بات ہے، زیادہ فلسفی گفتگو نہیں کرتا، میں زیادہ آگے نہیں جانتا، میرے گھر میں 4 خواتین رہتی ہیں، ٹھیک ہے، سادی سی گفتگو ہے۔ کہتے میں تمہیں سمجھانے کے فقط یہ کہتا ہوں، میں اگرچہ ہندو ہوں، میں تمہارے امام کو نہیں مانتا ہوں، میں تمہارے مسلک کو نہیں مانتا ہوں، میں تمہاری طرح نمازیں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میرے گھر میں 4 خواتین ہیں، ایک میری ماں ہے، ایک میری بہن ہے، ایک میری زوجہ ہے، ایک میری بیٹی ہے۔ آج 4 خواتین کے ہوتے ہوئے مجھے یہ سبق حسین نے پڑھایا ہے، جو تعلق تیری ماں کے ساتھ ہے وہ بیوی کے ساتھ نہیں، جو تعلق تیری بیوی کے ساتھ ہے وہ بہن کے ساتھ نہیں، وہ تیری بیٹی کے ساتھ نہیں۔ کہتے جب بھی میں گھر میں جاتا ہوں اپنی بیٹی کی چادر دیکھتا ہوں، اپنی بیوی کے سر پہ پردہ دیکھتا ہوں، میں اپنی غیرت کا اندازہ لگاتا ہوں، میں اپنی حمیت کا اندازہ لگاتا ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ حسین ابن علی ہے جس نے مجھے گھر میں انسانیت کا تقاضا سکھایا ہے۔ یا علی تو قبلہ واقعی ہم اتنی طاقت نہیں کہ ہم حسین ابن علی کو اس عظمتوں کو جا کر ہاتھ لگا سکیں۔ حسین ابن علی کی اس جا کر جو بلندیوں پر کھڑا ہے حسین، ہر انسان جو حسین ابن علی کو سلام کر رہا ہے، ہر انسان حسین کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے آ کر، ہر انسان حسین ابن علی کو اپنا شفیع قرار دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے مظلوم و مقہور لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، ان کو پسے ہوئے لوگوں کو فرعون زمانہ کے مقابلے میں لے آیا تو حسین، یزید کے مقابلے میں لے آیا تو حسین، ان کو آزادی دلوائی تو حسین ابن علی نے۔ اس لیے آج اگر کوئی آزادی کا احساس کرتا ہے تو سلام کرتا ہے حسین ابن علی کو، اگر عزت کا احساس کرتا ہے۔ مذہب بعد کی باتیں ہیں، مذہب کا کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلام پر ہیں، وہ اچھے دین پر ہیں۔ دین ہمارا ہی اچھا ہے، دین اسلام اچھا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن جو شخص یہ دیکھتا ہے کہ مجھے آزادی ملی تو کس کے صدقے میں، مجھے غیرت ملی تو کس کے صدقے میں، مجھے انسانیت ملی تو کس کے صدقے میں، وہ کہتے ہیں اگر حسین کربلا میں نہ ہوتا نا، نہ یہ آزادی ہوتی کسی کے پاس، نہ انسان کی شکل میں لوگ ہوتے اس کے بعد۔ کیوں؟ انسانیت شکل رہ جاتی، لیکن انسانی قدریں کہاں چلی جاتی، انسان کی غیرت کہاں چلی جاتی، انسان کی عزت کہاں چلی جاتی۔ پس جب دیکھ کہ میری بہن کے سر پہ چادر ہے، جب دیکھ کہ میری بیٹی پردے میں آ رہی ہے، جب دیکھ کہ نکاح ہو رہے ہیں، جب دیکھ شریعت پر عمل ہو رہا ہے، تو سارا سال نہیں، محرم کے ایام میں نماز پڑھنے کے بعد حسین ابن علی کو سلام ضرور کیا کر۔ حسین کو سلام کرنا اپنی عزت کو سلام کرنا ہے، حسین کو سلام کرنا پردے کو سلام کرنا ہے، حسین ابن علی کو سلام کرنا اپنی غیرت کو سلام کرنا ہے۔ وہ محسن ہے تیرا جس نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن تیرا دین بچا کر تیرے حوالے کر دیا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند پڑھتے ہیں۔
اور دیکھیں تاریخ انسانیت کو، اس سے پہلے بھی انبیاء نے آ کر محنتیں کی ہیں،